اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ پیش لفظ اردو ہندی حیات الصحابہ کے لیے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں۔ یہ کتاب اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی، جو اسلام اور مسلمانوں کی عالمی ہمیشہ باقی رہنے والی مستند، محبوب، مذہبی اور علمی زبان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا اور ہم اس کی ہمیشہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ کسی کتاب کی حفاظت کے وعدے میں یہ بات اپنے آپ شامل ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھی اور سمجھی جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں ہے وہ بھی زندہ اور محفوظ ہو اور بولی اور سمجھی جاتی ہو۔ مرکز نظام الدین دلی سے شروع ہونے والی تبلیغی دعوت اور تحریک اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حجاز اور دوسرے عرب ملکوں میں پہنچنے لگی تھی، اور وہاں کے علماء اس کا اثر لیتے جا رہے تھے۔ اس لیے اس کتاب کا شروع میں عربی میں ہونا مناسب تھا اور ضرورت کے مطابق تھا۔ یہ کتاب پہلی بار دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد کے عربی پریس میں چھپی۔ اس کے بعد علماء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور عرب ملکوں میں بھی شوق سے لی گئی۔ پھر دمشق کے دارالقلم سے بہتر اور خوبصورت چھپائی کے ساتھ چھپی اور مقبول ہوئی، اور ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے اس کے ابھی بہت سے ایڈیشن نکلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ضرورت تھی کہ جزیرہ نما ہندوستان اور پاکستان اور کچھ ان ملکوں کے لیے جہاں ہندوستان، پاکستان کے لوگ بھاری تعداد میں رہتے ہیں اور جہاں اردو ہندی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس کا اردو ہندی میں بھروسے مند اور آسان ترجمہ چھاپا جائے، تاکہ ان ملکوں میں جانے والی جماعتیں اور خود وہاں کے دینی ذوق اور جذبہ رکھنے والے اور دعوتی کام میں حصہ لینے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی ایمانی چنگاریوں کو جلائے رکھ سکیں اور اپنی زندگی، رہن سہن، اخلاق، جذبوں اور رجحانوں کو شروع کے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دین کی دعوت دینے والوں کے نقش قدم پر چل سکیں۔ ایک عرصے سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، لیکن ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ساتھی اور جانشین دعوت کی شاندار محنت کے موجودہ امیر، اور اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت مولانا محمد انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت اور اشارے سے اس کتاب کے ترجمے کی شروعات ہوئی، اور اللہ نے یہ سعادت مولوی محمد احسان الحق صاحب، استاد عربی مدرسہ رائے ونڈ کے حصے میں رکھی تھی۔ وہ مظاہر العلوم سہارنپور کے فاضل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے مزاج اور خود تبلیغی جماعت کی سوچ میں ڈھلے ہوئے اور اسی کی گود میں پلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کسی ایسی کتاب کے ترجمے کے لیے جو کسی دعوت کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہو اور جس کی دعوت جذبے اور تاثیر سے بھری ہوئی ہو، صرف اس زبان کا جاننا جس میں وہ کتاب ہے اور اس کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کر دینے کی صلاحیت کافی نہیں، اس کے لیے خود اس جذبے میں ڈوبے رہنا اور ان مقصدوں کی دعوت دینے والا ہونا بھی ضروری ہے جن کی پرورش اور تبلیغ کے لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ الحمدللہ کتاب کے مترجم میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ ذاتی، خاندانی، ذہنی، علمی، باطنی اور روحانی ہر طریقے پر اس دعوت اور جماعت کے اصولوں، مقصدوں سے نہ صرف متفق اور متاثر ہیں بلکہ ان کے ترجمان اور داعی بھی ہیں۔ پھر اس اردو ترجمے پر بہت سے علماء نے نظر ڈالی ہے اور اپنے نیک مشورے بھی دیے ہیں، جن میں مفتی زین العابدین صاحب، مولانا محمد احمد صاحب انصاری، مولانا ظاہر شاہ، مولانا نذر الرحمان صاحب، مولانا جمشید علی صاحب، پاکستانی علماء سے اور مرکز نظام الدین دلی کے بزرگوں اور علماء میں سے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ترجمہ ہر طرح سے مفید اور اثردار ثابت ہوگا اور ہم نے اہم اور بلند مقصد کو پورا کرے گا۔ آخر میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ترجمہ دینی اصلاحات کو نہ جاننے والے سادہ مسلمانوں کی سطح کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے،
اور وہ سادہ اور سب کی سمجھ میں آنے والے ہونے کے ساتھ ساتھ اثردار ہے۔ اللہ اس سے زیادہ نفع پہنچائے اور اسے قبولیت سے نوازے، آمین۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی، دارالعلوم ندبۃ العلماء، لکھنؤ، 19 ربیع الاول 1412 ہجری، 29 ستمبر 1991 عیسوی۔